بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا جی کہ اسٹرائکس ہوتی ہیں اور اسٹرائکس جو ہیں وہ B-2 جو ہے بامبر جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں، کیونکہ B-2 بامبر ہی وہاں پہ ڈیمیج کر سکتے تھے نیوکلیر جو فیسلٹیز جہاں پہ موجود تھی ایران کی، کیونکہ ان کے پاس ہی وہ، سادے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان کے پاس ہی وہ ملٹری ہارڈ ویئر ہے جس سے وہ ڈیمیج کر سکتے تھے، یعنی کہ زمین کی تہہ تک جو وہاں پہ نیوکلیر فیسلٹیز موجود تھی ایران کی وہی ڈیمیج کر سکتے تھے۔ ناؤ اب یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جناب وہاں پہ نیوکلیر فیسلٹیز ایران کی کتنی ڈیمیج ہوئیں۔ تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہاں پہ جانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سابق سینٹ کام کے چیف جو ہیں جنرل پیٹریس، ڈیوڈ پیٹریس جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ جو ہے وہ ہونا باقی ہے۔ اچھا، وہ اس میں اب بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ میرے خیال میں سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ایک سٹرائک ہوتی ہے، 3 جگہ پہ سٹرائک ہوئی، وہاں پہ جناب کہا گیا کہ جناب نیوکلیر فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے ایران کی، اور وہ کوئی تقریباً 20 سال پیچھے ان کا نیوکلیر پروگرام چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اب جاننا یہ ہے بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ میں، جس کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے، وہ یہ ہے کہ انریچمنٹ تھا، جو یورینیم کا انریچمنٹ جو ہے ہوتی ہے، یورینیم کی انریچمنٹ جو ہوئی تھی وہ کتنی ڈیمیج ہوئی۔ اس کے علاوہ جناب سینٹریفیوجز جو تھے وہ سینٹریفیوجز موو ہوئے نہیں ہوئے یا وہ بھی ڈیمیج ہو گئے، اور اس کے علاوہ جناب یہ دیکھنا بھی باقی ہے ابھی کہ سٹوریج سائٹس جو تھیں ایرانین نیوکلیر پروگرام کی وہ کتنی ڈیمیج ہوئیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جناب جو ویسٹ کی طرف سے ہمارے پاس رپورٹس ہیں یا میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب ان کی نیوکلیر فیسلٹیز جو ہے وہ کمپلیٹلی اگر ڈیمیج نہیں بھی ہوئیں تو وہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ تقریباً 20 سال پیچھے نیوکلیر پروگرام ایران کا چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر اس پہ رہوں اور اسی چیز کو اگر میں لے کے آگے چلوں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے، اٹس اے بگ ٹائم ڈیمیج فار ایران، اور ایران کی نیوکلیر فیسلٹی کے لیے اٹس اے بگ ٹائم لاس۔ اور اس میں اب جیسے بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں سائنس نہیں ہے، وہ ایک آرٹ ہوتا ہے۔ وہ آرٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس سیٹلائٹ امیجز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے وہاں پہ B-2 بامبر بھیجے، آپ نے جناب سب میرین سے بھی آپ نے ہٹ کیا نیوکلیر پروگرام کو ایران کے، اور وہاں سے بھی میزائل پھینکا آپ نے، وہ ڈیمیج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جناب جو سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں، اور دے پروف اینڈ دس از اے سالڈ پروف کہ جناب نیوکلیر فیسلٹیز ایران کی جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے ہیومن انٹیلیجنس، جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ میں ایرانین ہیومن انٹیلیجنس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ایرانین ہیومن انٹیلیجنس ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہو وہ کمپرومائزڈ ہے، دے آر کمپرومائزڈ، ٹھیک ہے۔ سو وہاں پہ جو دوسری ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں، اور ہیومن انٹیلیجنس جہاں پہ ہو وہ کیا رپورٹ دیتی ہیں، وہ کیا رپورٹ دیتی ہیں کہ جناب وہاں سے کیا سینٹریفیوجز جو ہے ایران کے موو ہو چکے تھے یا نہیں ہوئے تھے، 1۔ سیکنڈلی وہ یہ جناب وہ رپورٹ دیں گی کہ جناب یورینیم انریچمنٹ جو ہے کتنا رہ گیا ہے باقی ایران کا، یا وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے، 2۔ اور تھرڈلی جو سٹوریج سائٹس ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکی ہیں ایران کی یا نہیں ہوئی۔ سو ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جناب وہ جب رپورٹس اپنی بھیجیں گے بیک ہوم اسرائیل کو یا امریکہ میں، جب اپنی رپورٹس بھیجیں گی اس کو کپل اپ کر کے اس کو جناب اس سے اسیسمنٹ کی جائے گی۔ میں یہ کہنا ضرور یہاں پہ چاہوں گا کہ جو انٹرسیپشنز ہیں ایرانین آفیشلز کی، ان کی جو کمیونیکیشن ہے آپس میں جو ہوتی ہے، ان انٹرسیپشنز سے بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ ناؤ یہ تو ساری باتیں ہوگی جناب بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ کی۔ اگر میں تھوڑا سا آگے چلوں تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جناب اب جب نیگوسیشن شروع ہوتے ہیں، جو ایران کہہ رہا ہے جی کہ میں نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہوں امریکہ کے ساتھ، تو ان نیگوسیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے تو جب ایرانینز بیٹھیں گے سامنے، when they'll sit across the table، تو ان کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ ضرور ہوگا کہ جناب اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، وہ وہاں پہ یعنی کہ ایران کے اندر ایک چینج لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چینج
لائی جا سکتی ہے نہیں لائی جا سکتی، وہ بھی بیک آف دا مائنڈ میں ہوگا جب یہ بیٹھیں گے آمنے سامنے اور مذاکرات شروع کریں گے۔ اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ جناب ایرانینز کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، لیکن اس میں ہم کوئی نیوکلیئر وار ہیڈس نہیں بنائیں گے یا تھنگز لائک دیٹ۔ لیکن دین اگین ان کو کون ٹرسٹ کرے گا، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے ایران کی وہ ویک ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے کمپرومائزڈ ہے، ایران کی سیکیورٹی از کمپرومائزڈ۔ ایران کی ٹیریٹری کے اندر بیٹھ کے جناب وہاں سے ڈرونز اڑائے جاتے ہیں اور وہاں پہ جناب سٹرائکس کی جاتی ہیں، اور ایران کے اندر جب سٹرائکس ہوتی ہیں تو وہ اسرائیل کی طرف سے بڑی پریسائز سٹرائکس ہوتی ہیں، مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے فلور پہ کون سے کمرے میں جناب کون بیٹھا ہوا ہے، کون سا ایرانین جنرل بیٹھا ہوا ہے، یا فار دیٹ میٹر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو حماس کا لیڈر بھی وہاں پہ مارا جاتا ہے، یہاں پہ نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی مارے جاتے ہیں ایران کے، اور بڑی پریسائز ہٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ایز سچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ شوز کہ وہاں پہ انٹیلیجنس سیٹ اپ جو ہے ایران کا وہ کمپرومائزڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مولز ہیں، تو وہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، تو یہ چیزیں بھی سامنے رکھنی ضروری ہیں۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جناب اس وقت جو اپر ہینڈ ہے وہ کس کا ہے، تو اس وقت تو مطلب کوئی اس میں دو رائے نہیں ہوگی کسی کی بھی کہ جناب اسرائیل اینڈ امریکہ ہیز گاٹ این اپر ہینڈ وین اٹ کمز ٹو لائک ایران، اینڈ ایران ہیز گون ویک۔ سو اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے نیگوسیشن ٹیبل کے میں جب بیٹھا جائے گا تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا۔ نیٹو کی بات کروں میں تو نیٹو میں جناب ایک تعریف کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور وہ عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتے ہیں، اور جس کو میرے خیال میں پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے، اور اٹس اے فیدر ان آر کیپ، ہمارے پاکستان کی کیپ میں ایک فیدر ہے، بڑا اچھا ایک پازیٹیو سائن ہے، اور اس کو بھی ہمیں لے کے آگے چلنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو نیٹو جو ہے وہ اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 2% سے 5% پہ لے جاتا ہے، انکریز کر دیتا ہے۔ اچھا، اب نیٹو اپنا ڈیفنس بجٹ اگر انکریز کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ there must be a reason to it۔ وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ جناب اس وقت نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ چاہتی یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر کے اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہونا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس وقت یوکرین کو ایک بفر زون سمجھتی ہیں نیٹو کنٹریز، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جناب یوکرین جو ہے وہ روکے ہوئے ہے رشیا کو، اور اگر یوکرین کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، یوکرین جو ہے اگر وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے رشیا، تو پھر جناب یورپین کنٹریز کی بھی باری آ سکتی ہے۔ سو دے آر لائک ٹرائنگ ٹو کاؤنٹ آن، دے آر ٹرائنگ ٹو ریکولیکٹ دیم سیلس، اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا کر، اور سیکنڈلی دے آر اسٹینڈنگ بہائنڈ یوکرین، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کانفلکٹ اس لیے شروع ہوا تھا یوکرین اور رشیا کا کہ جو یوکرین ہے وہ نیٹو کنٹریز میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ سو آبویسلی رشیا جو ہے اس کو اپنے بارڈر پہ جو ہے وہ ایک نیٹو کھڑا ہوا یا وہاں پہ موجود، وہاں پہ اس کو نہیں چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ سارا سٹارٹ ہوا۔ سو اینی ویز یہ سب چیزیں میں بات کرنا چاہوں گا، ان سب چیزوں پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب آج جنرل ناصر جنجوعہ صاحب۔ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، اور ان سے کافی کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے، اینڈ ہی از گاٹ لائک اے گرپ آن آل دیز تھنگس۔ سو ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم۔ جنرل صاحب، امریکن اسٹرائکس ہوتی ہیں اور نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں ایران کی ان پہ اسٹرائکس ہوتی ہیں، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں یا جو انریچمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز میں، وہ جو ہے وہ اس کو ڈیمیج کر دیا گیا، یا فار دیٹ میٹر ذرا آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے تو نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو کئی دہائیوں پیچھے لے کے چلا گیا، یہ اسٹرائکس جو ہوئی ہیں امریکہ نے کی ہیں نیوکلیئر فیسلٹیز پہ۔ نا مائی کوشچن از کہ بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ جو ہے وہ تو ہوتی ہے جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا اسٹرائکس ہوتی ہیں، اس کے بعد بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹس ہوتی ہیں۔ بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹس میں کیا یہ بات سامنے آ گئی ہے، واضح ہو گئی ہے کہ جناب نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا 2 دہائیاں پیچھے چلی گئی ہے؟ 1 سیکنڈلی جو سینٹریفیوجز ہیں وہ کیا کسی اور جگہ پہ پہلے تو نہیں شفٹ ہو گئے تھے ایران کے؟ 2 اور تھرڈلی میں یہ جاننا چاہوں گا
کہ اگر واقعی 2 دہائیاں پیچھے چلا گیا ہے نیوکلیر پروگرام ایران کا، اور ایران ہیز اے ڈفرینٹ ویو، یا ان کے جو سمپتھائزرز ہیں ایرانینز کے ان کا ڈفرینٹ ویو ہے ان کے، اور پھر ڈیمیج جو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ ہے وہ بھی ابھی ایز سچ سامنے نہیں آئی. سو اس ساری چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو کیا واقعی 2 دہائیاں پیچھے چلا گیا نیوکلیر پروگرام ایران کا، اور کیا واقعی وہ جناب اگر دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے، فرام دا ادر سائڈ آف دا فینس اگر دیکھا جائے، تو کیا واقعی جناب وہاں پہ ابھی بھی ان کے اندر کیپیسٹی ہے ایرانینز کے اندر کہ دے کین اگین گو فار لائک نیوکلیر پروگرام، یا اس کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ جی؟ ابھی بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ نہیں ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کی خدمت میں السلام علیکم. رانا صاحب بہت ہی ایسی ڈائمنشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ آؤٹ کم آف دس کانفلکٹ ہے، جو کہ ابھی تک سرٹین نہیں ہو پایا. تو یہ ایک ہمارے لیے، سب کے لیے، دنیا کے لیے جو ہے ایک اسپیکولیٹو ایریا بن گیا ہے. یعنی کہ ہم اس پہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. لیکن چند ایک جو چیزیں ہیں اس پورے موضوع کی وہ سامنے رکھتے ہیں. پہلی بات، یہ ایسا وقت ہے کہ ہر کوئی، یعنی کہ تینوں سائڈز، یو ایس، اسرائیل، ایران، اپنے اپنے لیے نوشن آف وکٹری کاو کر رہے ہیں. بیکاز جب آپ وار کو ایگزٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک ضروری چیز آپ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایگزٹ کرتے وقت اپنا اچیومنٹس بتائیں اور اپنے آپ کو وکٹوریس کی جو پرسیپشن ہے وہ پھیلائیں. تو ایک تو تینوں سائڈز نوشن آف وکٹری کاو کر رہی ہیں. تو اس میں ڈیمیج وہ ابھی فوری طور پہ نہ وہ بتائیں گے اور نہ ہی آپ کو پتہ چلے گی. یہ کافی دیر کے لیے ایک ہڈن ایریا رہے گا. ہاں. اب آ جاتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ کیسے کلیم کر رہے ہیں. دیکھیے، جو انفارمیشن، جو فیڈ بیک، جو بریفنگ فرام ہز ایئر فورس، جو پکٹوریل کوریج، جو پروفز جو ہیں وہ مسٹر ٹرمپ کو اویلیبل ہیں، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ اس بیسس پہ ہی از ویری کانفیڈنٹ کہ ہم نے ایرانین کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور مور دین ونس ہی ہیز بین ری ایٹریٹنگ، جگہ جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کر دیا ہے. اب چونکہ یہ انفارمیشن اویلیبل ہی نہیں ہے، نہ کسی میڈیا کو، نہ سوسائٹی کو، نہ ایسے آفیسرز کو جو ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اور جو اس پہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو وہ اس کو اس طریقے سے جو مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے پھر یہ اسپیکولیٹو ایریا بن جاتا ہے. نمبر 1 یہ تو یو ایس کے حساب سے ہے. دوسرا، ایران جو ہے وہ جو نوشن آف وکٹری کاو کر رہا ہے، اس میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا سب کچھ محفوظ ہے، ہمارا نیوکلیر جو ایسٹس ہیں دے آر سیف اینڈ اوکے. تو آبویسلی انہوں نے اپنی قوم کے لیے، انہوں نے پوری دنیا کے لیے ایک پرسیپشن بنانی ہے. اینڈ آبویسلی دے ہیو ڈن ایکسیڈنگلی ویل. جس طریقے سے ان دونوں نے مل کے، بلکہ پیچھے تو پورا ویسٹ تھا، انہوں نے یلغار کی ہے ایران کی، اور جس طریقے سے ایران ہیز اسٹوڈ اٹس گراؤنڈز، تو انہوں نے یہ والا نوشن آف وکٹری ان کا بن رہا ہے. تو آپ دیکھیے، ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ وی ہیو ڈسٹرائڈ، دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ دے ہیو ناٹ بین ڈسٹرائڈ. تو اب یہ پورا ایریا اسپیکولیٹو بن گیا نا. تو ہم اس کو کیسے ایک دم کس کی بات کا یقین کریں؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا انتظار کریں، کیونکہ بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ بھی ابھی کھل کے سامنے نہیں آنے والی، اور وچ ہیز بین سفیشینٹ. لیکن ابھی دیکھنے کی کیا بات ہے، جب پہلی بات ہے یہ ڈائلاگ کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے. پھر جب IAEA جو ہے وہ جب انسپیکشنز وغیرہ کے لیے آتے ہیں، جب وہ اپنی رپورٹس مرتب کرتے ہیں، تو اس سے یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور پتہ چلے گا.
تو دس از اے پروسیس جس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی امپیشنٹ اینڈ وی شوڈ ویٹ اینڈ سی کہ ہوا کیا ہے, رادر دین گیٹنگ انٹو اے اسپیکولیشن, بیکاز ڈسٹروائے کرنے والا بھی کوئی اور ہے, جس کا نہیں ڈسٹروائے ہوا وہ بھی کوئی اور ہے. تو ہم ویسے ہی یہاں پہ کھڑے ہوئے اپنی چہ مگویاں کریں. تو میرے خیال میں اٹ وڈ ریکوائر ڈیفینیٹو پروفز آن گراؤنڈ, اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب انسپیکشن ٹیمز وغیرہ جائیں گی اور وہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں کلیئر سامنے نظر آئیں گی. اچھا جن صاحب دیکھیں, بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ کا میں نے اس لیے ذکر کیا اور اس لیے میں نے اس کو اٹھایا تھا کیونکہ دیکھیں اٹس مور دین اے سائنس, یہ ایک آرٹ ہے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے بیسیکلی ہیومن انٹیلیجنس پہ. اور ہیومن انٹیلیجنس جو ہے آن گراؤنڈ جو ہے ایران کے اندر, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایرانین ہیومن انٹیلیجنس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیومن انٹیلیجنس جو وہاں پہ موجود ہے اور جس کا بار بار ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ وہاں پہ موجود رہی ہے, اور انہوں نے جس طرح پریسائز ہٹ کرتے رہے ہیں اسرائیلیز, اور جس طرح ان کے ایرانین جرنیل مارے جاتے ہیں, ایرانین سائنٹسٹ مارے جاتے ہیں, بڑی پریسائز انہوں نے ہٹ کیے, اور دیٹ مینس کہ وہاں پہ مولز موجود ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک کہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے ادر دین دا ایرانین, میں ذرا آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے, جو کہ ادر دین دا ایرانین انٹیلیجنس کی میں بات کر رہا ہوں, جو کہ باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ وہاں پہ موجود ہیں, اس ہیومن انٹیلیجنس کی بیس پہ یہ جو بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ ہے وہ آئے گی سامنے. اس کو وزن دینا چاہیے, اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ واقعی وہاں سے سینٹریفیوجز جو ہے ایران کے وہ شفٹ ہوئے تھے, نہیں ہوئے تھے, یا ان کی انریچمنٹ کو یا ان کے نیوکلیر پروگرام کو کتنا ڈیمیج ہوا تھا. جو مسٹر ٹرمپ کی انٹیلیجنس پکچر ہے دیٹ بگنز فرام دا سیٹلائٹ کوریج جی, to the cyberspace, to the air force, to the technology used within the aircraft, its accuracy, its pictorial coverage, اور پھر جو ڈیٹا ان کے پاس پہلے سے موجود تھا کہ ان کے جو نیوکلیر کیپیبلٹی جو ہے وہ کہاں کہاں پہ ہے. تو اور پھر جس طریقے سے آپ نے کہا ری انفورسڈ بائی ہیومن انٹیلیجنس, جی, دیٹ از ہاؤ with his intelligence picture he is claiming, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈسٹروائے کر دیا ہے اور یہ ڈیکیڈز پیچھے ہم نے دھکیل دیا ہے. دیکھیں نا, دیٹ از ہز کلیم, اور جو ساری چیزیں آپ نے کہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا دوسری سائڈ سے ایران ڈسپائٹ ایوری تھنگ وہ اس چیز کو نگیٹ کر رہا ہے, اور یہ چیزیں ہمیں کب پتہ چلیں گی جب دونوں چیزیں آپس میں کولیبریٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جب انسپیکشنز ہوں گی IAEA کی, آپ نے ذکر کیا ہے کہ IAEA کی انسپیکشنز ہوں گی ایران کے اندر نیوکلیر پروگرام کی, کہ وہاں پہ کتنا ڈیمیج ہوا اور کتنی وہاں پہ باقی سینٹریفیوجز موجود ہیں, یا نیوکلیر پروگرام انٹیکٹ ہے ایران کا, یا فار دیٹ میٹر انریچمنٹ کر سکتے ہیں دوبارہ ایرانینز اپنے نیوکلیر پروگرام کی یا نہیں کر سکتے, یا واقعی وہ کوئی 20 سال پیچھے چلے گئے ہیں ان کا نیوکلیر پروگرام, یا جو بھی وٹ ایور دے کم اپ ود, وٹ ایور رپورٹس دے کم اپ ود IAEA. لیکن دین اگین اگر دیکھا جائے تو جن صاحب جو آئی بروز ریز ہوتی رہی ہیں ان دا پاسٹ, وہ یہ ہوتی رہی ہیں کہ IAEA کی بھی جو ٹیمز جاتی رہی ہیں ایران میں انسپیکشن کے لیے, ان کو ریالٹی نہیں دکھائی جاتی رہی ایرانینز کی طرف سے, نمبر 1. نمبر 2, ایرانینز خود کہہ چکے ہیں کہ وہ جناب NPT سے دے آر واکنگ آؤٹ آف NPT, بیکاز NPT نے ان کو کوئی بیل آؤٹ نہیں کیا اس سارے کانفلکٹ میں. یہ جو کانفلکٹ ہوا ایران کا اور اسرائیل کا, اس میں سے دے آر واکنگ آؤٹ آف اٹ, اینڈ دے آر نو مور کاؤنٹنگ آن NPT. سو ناؤ مائی کویسچن از کہ جہاں پہ اس قسم کی سچویشن ہو تو وہاں پہ ریالٹی جو ہے, ریالٹی چیک کیسے ملے گا, ایک. نمبر 2, ٹھیک ہے آپ نے کہا جناب کہ جب تک ہیومن انٹیلیجنس اپنی چیزوں کو سامنے نہیں رکھتی, اور ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا اس پہ. اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے امریکہ کے, انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ دے ہیو ناٹ کمپلیٹڈ دیئر اون بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ, کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے, اور وہ لانگ ٹرم ڈیمیج ہوا ہے ایران کو نیوکلیر پروگرام کا, یا ایرانین نیوکلیر پروگرام
کس حد تک ڈیمیج ہوا ہے. سو مطلب دے آر ٹو تھنگس. سو ابھی اس کو اگر این پی ٹی کو سامنے رکھیں, آئی اے ای اے کو سامنے رکھیں, تو پھر کہاں کھڑے ہیں ہم کوئی ابھی پھر انتظار کریں؟ شوڈ وی ویٹ فار آل دیز تھنگ؟ اور سیکنڈلی جہاں پہ ایران کے اندر اتنی پرابلمز ہیں, یعنی کہ ان کی سیکیورٹی کمپرومائزڈ ہے, ان کی اپنی ٹیریٹری کے اندر, ایران کی ٹیریٹری کے اندر کھڑے ہو کر اگر وہاں سے جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں, باہر کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے ڈرونز کو آپریٹ کر رہی ہوں, یا ان کو پریسائز انٹیل مل رہی ہو دوسرے اسرائیل کو, تو وہ وہاں پہ کیسے کریں گے؟ اور ان کے جو ایئر سپیس ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہو ایران کی, تو پھر کیسے لے کے یہ سب چیزوں کو آگے چلیں گے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ از لیڈنگ ٹورڈز وہاں پہ ایک پولیٹیکل چینج کی طرف جا رہا ہے سب معاملہ, یا نہیں؟ جی اصل میں دیکھیے, ابھی کانفلکٹ جس جگہ پہ پہنچ چکا ہوا ہے جی, اور ایک سیز فائر ہوا ہے, تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے اور یو ایس نے جو اس کے پولیٹیکل اور ملٹری ایمز رکھے تھے, پولیٹیکو ملٹری ایم جو پولیٹیکلی سوچا تھا کہ کیا کرنا ہے, تو وہ انہوں نے کافی حد تک اچیو کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. تبھی جا کے یہ کام رکا ہے. تو اسرائیل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, اسرائیل بیکڈ بائی یو ایس, تو جتنا فارورڈ لیننگ پوسچر جو ہے ایران کا, جو حماس کی صورت میں, حزب اللہ کی صورت میں, ہوتیز کی صورت میں, وہ انہوں نے کافی اس کو ڈیگریڈ کر دیا ہے. اور پھر ایران اٹ سیلف کو بھی انہوں نے اپنے تائیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کافی سارا ڈیگریڈ کر دیا ہے. پھر مسٹر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر بھی انہوں نے نکال دیا ہے اس میں سے. تو دس از ہاؤ یہاں تک وہ یہ سچویشن کو لے کے آئے ہیں. اب جو چیزیں وہ اچیو نہیں کر پائے, وہ ابھی جب یہ گفتگو کے لیے بیٹھیں گے تو وہ اس میں وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے, اور ایران اس بارگین میں ان کو وہ چیزیں ڈینائی کرنے کی کوشش کرے گا. سو آن دا ٹیبل آئی ڈو سی another confrontation, جس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنی پوری انسپیکشنز وغیرہ نہیں کرواتا تھا, تو obviously اس دفعہ they will demand rather more deliberate, rather more thorough inspections of all the suspected areas. پھر وہ جو پرانا ان کا نیوکلیر ایگریمنٹ چلتا آ رہا تھا, وہ مزید اس کو بھی سٹرنجنٹ کریں گے. جو اس میں انہوں نے لمٹس لگائی ہوئی تھی یورینیم انریچمنٹ کی, وہ اس سے بھی نیچے لے کے آئیں گے. تو جو چیزیں وہ فزیکلی ملٹریلی نہیں اچیو کر سکے, وہ اب سمجھتے ہوئے کہ ایران از سفیشینٹلی ویک, تو وہ ابھی ٹیبل پہ ان کے ساتھ سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. جس طریقے سے پورا ملٹری لیڈرشپ اور نیوکلیر سائنٹسٹ کی لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا, اور جس طریقے سے چیف ایڈوائزر آف رہبر کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رہبر اور صدر کو, ایرانین پریزیڈنٹ کو چھوڑ دینا وہ دیٹ واز ڈن ایز اے میٹر آف چوائس. ورنہ اگر وہ پوری ملٹری لیڈرشپ, سائنٹسٹ وغیرہ کو اور مین ایڈوائزر کو ایلیمینیٹ کر سکتے تھے, تو ان فرسٹ گو دے کوڈ ہیو ڈن دیٹ آلسو. لیکن انہوں نے اپنی کیلکولیشن کی اور انہوں نے پولیٹیکل چینج امیجیٹلی جو ہے اس کو سیک نہیں کیا. تو بیکاز دے تھاٹ کہ ہم اس کو پولیٹیکلی اندر سے جتنا خلفشار ہے ایران میں, جو فالٹ لائنز ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کر کے تو سبسیکوینٹلی کر لیں گے. اچھا جن صاحب, when they sit across the table, the Americans and the Iranian delegates, when they sit across the table, جہاں پہ ایرانینز کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز ہو کہ وہاں پہ چینج آ سکتی ہے, پولیٹیکل چینج آ سکتی ہے, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو چینج کیا جا سکتا ہے ایران میں, اور یہ بھی ان کے مائنڈ میں ہو کہ جناب ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو بھی اسپیئر کر دیا گیا فار ون ریزن اور دی ادر فار دا ٹائم بینگ. سو وہ ساری چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو ایک جیسے کہ ایک ٹپیکل تھم رول ہوتا ہے کہ جب دو اینٹیز بیٹھتی ہیں اکراس دا ٹیبل اور وہ نیگوشیٹ کرتی ہیں,
تو ایک کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. سو ڈیفینیٹلی America and Israel have got an upper hand when they sit across the table against the Iranians. اور yes, Iran is weak, there is no doubt about that. So پھر اس میں یہ کتنی چیزیں مان سکیں گے, کیونکہ اسرائیل کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ negotiations, whenever Iranians used to sit across the table for negotiations, they used to like delay the exact core issues which were needed to be discussed. So وہ اس کو ڈیلے کرتے تھے Iranians. So Iranians used to delay it and they never used to come to a like a how should we put it. So وہ میں ذرا تھوڑے سے چوز کر رہا ہوں ایسے ورڈ جو بڑا میلو ہوں. So وہ اس کو ذرا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, ڈیل کو فائنلائز کرنے کی یا میچور کرنے کی ایران کوشش نہیں کرتا. This is what the Israelis اور نتنیاہو thinks. سو پھر اس نیگوسیشنز کا نکلے گا کیا؟ بتائیں کہ اس میں سے کیا نکالنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ دیکھیں, جب وین یو سٹ آن دا ٹیبل تو دونوں سائڈس جو ہیں میکسیمم ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے سے. تو یو ایس اور اسرائیل جو ہے وہ اپنا جو اوور آرچنگ ڈیزائن ہے ان کے ذہنوں میں, وہ اس ٹیبل سے وہ پورا کرنا چاہیں گے. اور وہ ایران کو فردر ویکن کرنا چاہیں گے بائی وے آف ریسٹرکٹنگ دا نیوکلیر ایگریمنٹ, بائی وے آف many more sanctions perhaps. اچھا, جو ان کا طریقہ کار ہوگا. اچھا, تو دیکھیے وہ میکسیمم ایکسٹریکٹ کریں گے اور ریجن میں چاہیں گے کہ ایران جو ہے دوبارہ کبھی اسرائیل کو چیلنج نہ کر سکے. اور جو ان کا گریٹر اسرائیل والا بھی جو ایک ہے واٹ دے وش ٹو بی, تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر سکے. اچھا, اب ایران کیا چاہے گا؟ ایران نے بڑا یہ کلیئرلی کہا ہے کہ ہم پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی کو ابینڈن نہیں کر سکتے. تو ایران یہ چاہے گا کہ اس پہ کوئی سینکشنز نہ لگیں. ایران اپنے آپ کو ریسٹور اور ریہیبلیٹیٹ اور اسٹرینتھن کرنا چاہے گا, اور کوئی ایسی کلوز جو ہے اس کو تسلیم کرنے کی کوشش, جو اس کو جو کمزور کر سکتی ہے, وہ کوشش کریں گے کہ اس کو وہ نہ مانے. تو یہ ایک پروسیس ہوگا جو کہ کافی ہیکٹک ہوگا اور کافی اس میں برنک مین شپ, اسٹیٹس مین شپ جو ہے وہ کام آئے گی. اور یہ گیو اینڈ ٹیک سے ہی کام چلے گا, اور دونوں سائڈز اپنے لیے پھر اس میں سے ون ون تلاش کریں گے. لیکن آبویسلی ایران جو ہے اس نے یہ سارا کچھ جو ایکسپیرئنس کیا ہے, کس طریقے سے جو ہے اس نے اس آن سلاٹ کو اپنے اوپر لیا ہے اور پھر بھی سروائیو کیا ہے. ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے ایران ہیز ٹیکن اٹ پھر بھی ود اے گریس. اور جو بھی ہوا ہے تو وہ ایران یقیناً یہ چاہے گا کہ فیوچر میں اس کی پروگریشن کو نہ روکا جائے. تو آئی ڈو ہوپ کہ جہاں پہ نیوکلیر کی فردر ریسٹرکشنز وغیرہ آئیں گی, مزید سینکشنز وغیرہ ایران کو پہ نہیں لگائی جائیں گی, اور ایران جو ہے وہ پھر کھل کے اپنا بزنس وغیرہ کر سکے گا, ٹریڈ کر سکے گا. تو تب ہی جو ہے وہ ایران جو ہے اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر پائے گا. تو یہ دونوں سائڈوں کی اپنی اپنی یہ کوشش ہوگی. رانا صاحب. اچھا جن صاحب, نیٹو کی طرف چلتے ہیں. نیٹو نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیفنس بجٹ اگر انکریز ہو جاتا ہے نیٹو کا, کیونکہ نیٹو کو ریزرویشنز رہی ہیں ابھی اسپیشلی آفٹر دس کانفلکٹ, جو یوکرین اور رشیا کا کانفلکٹ چل رہا تھا, کیونکہ یہ سٹارٹ اس لیے ہوا کہ یوکرین جو ہے نیٹو میں اناؤنس کر رہا تھا شامل ہونے کے لیے, یعنی کہ نیٹو میں جا رہا تھا. تو رشیا کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ اس کے بارڈرز پہ جناب بالکل آ کے
نیٹو جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائے. سو اس یہ کانفلکٹ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا چلے یہ تو ہو گیا. اب یوکرین کو ایک بفر سمجھا جا رہا ہے یورپین یونین کی طرف سے, اور یورپین یونین سمجھتا ہے کہ جناب یوکرین جو ہے وہ ایک بفر زون ہے اور یوکرین جو ہے اس رشیا کو مطلب یورپین یونین کی طرف بڑھنے سے روک سکتا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی پاسبلٹیز کتنی ہے کہ یوکرین اور کتنا سسٹین کر سکتا ہے, ون. سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ جناب بجٹ جب نیٹو کا ڈیفنس بجٹ جب انکریز ہوتا ہے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوگے؟ کیا وہ جو 2% سے تقریباً 5% اگر انکریز کر رہا ہے نیٹو اپنے ڈیفنس بجٹ میں, تو وہ کیا از دیٹ انف, از دیٹ ایمپل, یا اس سے زیادہ مزید اس کو نیٹو کو اپنا بجٹ انکریز کرنا چاہیے تھا؟ نیٹو ایک ایسا میکنزم ہے, وہ فار دا سیک آف دیئر سیکیورٹی وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے ہوئے ہیں, اور یو ایس ایز اے گلوبل کمپٹیشن جو ہے وہ نیٹو کو اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے. تو ورچولی نیٹو آر دا کنٹریز ہو آر ایکچولی سبجوگیٹڈ بائی یو ایس بائی وے آف دیئر ڈیفense. تو ابھی یہ ایک میکنزم ہے نیٹو کا جو کہ رشیا کو چیک میٹ کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ چل رہا ہے اور بڑی دیر سے چل رہا ہے, اس نے نیٹو ممالک کو فردر انسیکیور کر دیا ہے, اور وہ فیل کرتے ہیں کہ رشیا یوکرین کے بعد رکے گا نہیں اور یہ ہماری طرف بھی آئے گا. تو دیر فور وہ سب کی ایک کنسنسس ہو گیا کہ ود ان نیکسٹ 10 ایئرز یہ 2% سے بڑھا کے اپنا جو جی ڈی پی کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ 5% کر دیں. دیٹ از ایکچولی گلوبل پاور پالیٹکس. وہ رشیا کو چیک میٹ کرنا ہے, وہ رشیا کی کو پریونٹ کرنا ہے فرام ریسرجنس, اور وہ پورے اٹلانٹک اوشن کا کنٹرول اور یورپ کا کنٹرول جو ہے وہ یو ایس نے اپنے پاس رکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں کانفلکٹ جو رشیا اور یوکرین کا ہے. یوکرین ریزسٹ کر رہا ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے, اور ابھی اسی نیٹو کے سیشن میں مسٹر ٹرمپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ بلسٹک میزائل ڈیفنس یوکرین کو دیں جس کا ہمیں اسرائیل میں بہت فائدہ ہوا ہے. وہ پبلکلی انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے. تو اب اگر وہ بھی یوکرین کو اویلیبل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پرولونگ ہو جاتا ہے کانفلکٹ فردر, اور جہاں پہ جنگ رکوانے کی باتیں کی جا رہی تھیں ابھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو دیکھیے آپ ذرا کہ کیسے انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے کہ خود سارے پیچھے ہیں اور یوکرین کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے اور رشیا کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. obviously it has a cost to pay. تو ابھی آئی وش کہ جس طریقے سے رشیا ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک بفر کنٹری ہو, لیکن یو ایس وہ بفر رہنے نہیں دیتا, نیٹو وہ بفر رہنے نہیں دیتا, تو وہ بالکل جڑ جاتے ہیں رشیا کے ساتھ آن دیئر بارڈرز ود آل دا ملٹری آرسنل اینڈ کیپیبلٹیز. آپ کو پتا ہے کہ اب انڈین اوشن میں انفرس بھی بن رہی ہے, انڈیا, فرانس, یو ایس, اور پیسیفک کے حساب سے کوڈ بھی ہے, آکس بھی ہے, آسٹریلیا تک کے سارے علاقے ہیں. تو یہ سارے اوشنز جو ہیں نا گلوبل پاور پالیٹکس میں یو ایس نے قابو کیے ہوئے ہیں, اینڈ دس ہیز اے ملٹری وے آف تھنکنگ. جبکہ جو چائنا ہے وہ اپنے طور پہ بی آر آئی کے تھرو بائی وے آف اکنامک اپروچ وہ اندر کنیکٹیوٹی کر رہا ہے اور وہ اندر دنیا کو جوڑ رہا ہے, اور پھر یہ ایشیا اور یورپ, یہ یوریشیا کے کانسیپٹ پہ کام ہو رہا ہے, ایفرو یوریشیا پہ کام ہو رہا ہے. لیکن آن دا ہول اگر آپ آج دیکھیے کہ ادھر سے نیٹو اس طریقے سے ہے, اس طریقے سے انڈیا اتنی ایگریسو موڈ میں ہے, ادھر سے اسرائیل نے ایران کے ساتھ جو کیا ہے, مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ, یہ سارا ہی ابھی انسٹیبلٹی پھیلی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی جن صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. لیکن میں اس چیز کو اگر سم اپ کروں تو اف آئی ایم رانگ تو پلیز کریکٹ. جن صاحب میرے خیال میں کہ اٹس اے ون ون سچویشن فار اسرائیل اینڈ امریکہ وین اٹ کمز ٹو ایران, نمبر ون. اینڈ سیکنڈلی نیٹو جو ہے, جو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے جو 2% سے 5% پہ لے آیا,
So don't, I think کہ NATO جو ہے is trying to stand on their own feet once again, اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے for the days to come, because the dynamics of the region are changing. جس طرح مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، اسی طرح جناب یورپ پہ بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں when it comes to like Russia and Ukraine war. خیر anyways, thank you very much once again جنرل صاحب, it's always a pleasure to have you, اور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.